السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ، کیا رسول اللہ نے یہ فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اس روایت کے نام۔ دوستو، منکرین قرآن، روایت پرست، صحیح البخاری کو ماننے والے، اس کتاب کو ہم لوگ جو عام مسلمان ہیں، جو کسی فرقوں پر یقین نہیں رکھتے، ہم لوگ صحابہ کرام کی فضیلت قرآن سے مانتے ہیں۔ کس طرح؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے ساتھ اچھائی کا وعدہ ہے اللہ پاک کی طرف سے۔ روایت پرست کہتے ہیں نہیں، وہ کہتے ہیں ہماری کتابوں میں روایات کی صورت میں صحابہ کے انفرادی فضائل آئے ہیں۔ پچھلی ویڈیو یہ والی، اس کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دوں گا، ٹھیک ہے؟ اس ویڈیو میں ہم نے مختلف روایات کا، ان کی سندوں کا جائزہ لیا۔ ایک روایت بھی صحیح ثابت نہیں ہوئی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں۔ آج ہم اس مشہور روایت، اس کی تحقیق کریں گے، جانچ پڑتال کریں گے، اور یہ سب کچھ میں آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کروں گا۔ دوستو، جو روایت پرست ہے نا، میں ان کو ایک بات کہتا ہوں، میں کہتا ہوں تمہاری کوئی روایت ثابت نہیں ہے۔ کیوں؟ تمہارے راوی ضعیف، کذاب، مستور، مدلس، غریب روایات کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ آپ کوئی بھی سند پیش کرو گے تو میں آپ سے پوچھوں گا ایکسکیوز می، یہ والا راوی جو ہے اس کو کس نے سچا کہا ہے؟ تو آپ مجھے کہو گے اس کو احمد بن حنبل نے یا ابو حاتم نے سچا کہا ہے۔ تو پھر میں اگلا کوسچن کروں گا، احمد بن حنبل نے اس کو کون سی کتاب میں سچا کہا ہے؟ تو آپ کہو گے الجرح والتعدیل لعبد الرحمن بن ابی حاتم میں، اس کتاب میں سچا کہا ہے۔ تو میں آپ کو کہوں گا یہ کتاب مشکوک ہے، اس پہ میری ویڈیو ہے، اس کا لنک بھی نیچے میں ڈسکرپشن میں دوں گا۔ حضرت آپ کی علم رجال کی کتابیں مشکوک ہیں، وہ کتابیں ثابت نہیں، تو محدثین کے اقوال ثابت نہیں، محدثین کے اقوال ثابت نہیں، تو پھر آپ کے راویوں کی عدالت ثابت نہیں، جب راویوں کی عدالت ثابت نہیں تو پھر روایات ثابت نہیں۔ آپ لوگ پھل کی بات کرتے ہو، میں کہتا ہوں نا، میں بیج کی بات کرتا ہوں۔ پھل سے پہلے شاخیں، شاخوں سے پہلے درخت، درخت سے پہلے پودا، پودے سے پہلے بیج، میں بیج کی بات کرتا ہوں۔ علم رجال کی کتابیں ثابت کرو۔ دوستو، وقت ضائع کیے بغیر ہم اس مشہور روایت کا جائزہ لیں گے۔ اس روایت سے جو شیعہ حضرات ہیں، ہمارے شیعہ مسلمان، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت علی کی خلافت ہے۔ اس کا پس منظر پیش کرتے ہیں کہ کسی صحابی نے رسول اللہ سے شکایت کی حضرت علی کی، تو رسول اللہ ناراض ہو گئے، تو رسول اللہ نے پھر ایک بڑے میدان میں، عام اردو میں سمجھاؤں، ایک بڑے میدان میں ہزاروں صحابہ کے سامنے کہا، حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب شیعہ کہتے ہیں کہ دیکھو رسول اللہ سب کے سردار، تو اس سے مراد حضرت علی سب کے سردار، یعنی وہ خلیفہ ہیں، سمجھ رہے ہو؟ اور شیعہ حضرات باقاعدہ یہ دن مناتے ہیں 18 ذی الحجہ کا، اور اس کا نام انہوں نے رکھا ہے عید غدیر، اس کو عید کے طور پہ مناتے ہیں۔ آئیے اس روایت کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ اس کی اسانید بہت زیادہ ہیں، بعض تو بہت زیادہ ضعیف ہیں، جس کے اندر کذاب راوی بھی ہیں، وہ تو میں نے چھوڑ دیے ہیں کیونکہ خود اس کو اہل سنت کے علماء نہیں مانتے۔ ہم آج ان روایات کا تذکرہ کریں گے جسے اہل سنت کے علماء مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اجازت ہے، کریں بسم اللہ۔ دوستو، سب سے پہلے
آپ نے دھیان میری طرف رکھنا ہے. اگر آپ کے کانوں میں ہینڈ فری نہیں لگی ہوئی تو لگا لو تاکہ میری آواز آپ کو صاف آئے. دوستو، سب سے پہلی بات، ہم سب سے پہلے حضرت ابو طفیل، یہ ایک صحابی ہیں تاریخ کے مطابق. ہم ان سے جو روایات مروی ہیں ان کا جائزہ لیں گے، اس کے بعد اور لوگوں سے. یہ ابو طفیل رضی اللہ عنہ بعض کے مطابق 2 ہجری اور بعض کے مطابق 3 ہجری یعنی 3 اس میں پیدا ہوئے. یعنی رسول اللہ کی وفات کے وقت تاریخ کے مطابق رسول اللہ کی وفات ہوئی 11 ہجری. تو رسول اللہ کی وفات کے وقت ان کی عمر تھی 8 سال. اس صحابی سے 3 لوگ روایت نقل کر رہے ہیں. ایک کا نام ہے حبیب بن ابی ثابت، دوسرے کا نام ہے فطر بن خلیفہ، اور تیسرے کا نام ہے سلمہ بن کحیل. دوستو، پہلے میں ان کی روایات چلاتا ہوں، پھر میں اس پہ بات کروں گا. امام نسائی کی سنن الکبریٰ کتاب الخصائص، آپ کی اسکرین پہ روایت دوستو چل رہی ہے. اسی طرح ترمذی کی روایت بھی آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے. دوستو، سوال، اس صحابی سے 3 لوگ روایت کر رہے ہیں. یہ صحابی کہتا ہے کہ میں 3 ہجری میں یا 2 ہجری میں، مختلف روایات ہیں، یعنی رسول اللہ کی وفات کے وقت 8 سال کا تھا. اس صحابی سے 3 لوگ روایت کر رہے ہیں. پہلا حبیب بن ابی ثابت جو کہ مدلس ہے، صیغہ عن سے بیان کر رہا ہے. یہ ترک تو اڑ گیا. مدلس کسے کہتے ہیں؟ ABC. اگر سی یہ کہے کہ میں نے اگر سی یہ کہے کہ مسٹر اے نے یہ والی بات کہی ہے تو میں مسٹر سی سے پوچھوں گا، ایکسکیوز می مسٹر سی، کیا آپ نے مسٹر اے کو خود اپنے کانوں سے سنا یہ والی بات کرتے ہوئے؟ تو مسٹر سی کہے گا نا، میں نے مسٹر بی سے سنا، مسٹر بی نے اے سے سنا. اب ہم نے کیا دیکھا؟ مسٹر سی نے اوپر واسطے میں سے بی کو ہٹا دیا، اس کا نام چھپا دیا. اس کو کہتے ہیں تدلیس کرنا، اور جو تدلیس کرے اسے مدلس کہتے ہیں. حبیب بن ابی ثابت یہ مشہور مدلس تھا. اس کی ملاقات، اس کا سماع یعنی روایت سننا اس صحابی سے ثابت نہیں ہے، یعنی روایت منقطع ہے. جس طرح آپ رسی کاٹتے ہو نا کینچی سے، رسی جدا ہو جاتی ہے نا، منقطع ہو جاتی ہے، یہ روایت منقطع ہے. یہ تو تھا پہلا. دوسرا کون؟ فطر بن خلیفہ. اب یہ راوی جو ہے فطر بن خلیفہ، ایک تو یہ مجروح ہے، ایک جماعت اس کو سچا کہتی ہے اور ایک جماعت اس کو ضعیف کہتی ہے. مطلب اس کی اپنی حالت یہ ہے، پتلی حالت ہے. مسئلہ کیا ہے؟ اس کی وفات ہے 151، یعنی اس کی جو پیدائش سمجھو 70 ہجری کے آگے پیچھے اگر آپ کر دو، اگر ایوریج 75 یا 80 سال بھی عمر لگاؤ. ابو طفیل کب پیدا ہوئے؟ 3 ہجری میں، اور یہ اگر 151 ہجری اس کی وفات ہے تو اس کی آپ اگر 80 سال عمر بھی لگاؤ تب بھی 71 بنتی ہے. یعنی حضرت ابو طفیل کی پیدائش کی 68 سال بعد یا 70 سال بعد یہ پیدا ہوا ہے. ان دونوں کی ملاقات ثابت کرو. ایسی روایت لاؤ جس کے اندر وہ فطر بن خلیفہ اخبرنا یا سمعتو یا حدثنا، میں نے سنا، اپنے کانوں سے سنا، یہ والے الفاظ استعمال کریں. چیلنج. اور یہ مدلس بھی ہے، جس طرح میں نے بتایا نا اوپر والے راوی کا نام چھپانا، یہ مدلس بھی ہے فطر. یہ والا ترک بھی اڑ گیا. اب رہ گیا آخری ترک جس پہ روایت پرست بڑا اچھلتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ ہے شعبہ. سلمہ بن کحیل وہ ابو طفیل سے سنتے ہیں، کہتے ہیں حدثنا.
اب اہل سنت والجماعت اور شیعہ دونوں کہتے ہیں دیکھا سلمہ بن کہیل راوی نے یہ کہا ہے حدثنا، ہمیں خبر دی، کس نے؟ ابو طفیل نے، یعنی ملکات ثابت ہوگی. یہ بات غلط ہے. کس طرح غلط ہے؟ سوال. ابو طفیل 3 ہجری میں پیدا ہوا صحابی، 47 ہجری میں پیدا ہوا ان کی کتابوں کے مطابق. کون؟ سلمہ بن کہیل. کتنا فرق؟ 44 سال کا. میں ابو جعفر تنولی، جتنے بھی روایت پرست ہیں سب کو چیلنج ہے، ان کا سلمہ بن کہیل کا سماع ملاقات ثابت کرو. کس سے؟ ابو طفیل صحابی سے. اگر آپ یہ کہو گے کہ وہ 100 ہجری میں فوت ہوئے یا 110 ہجری میں فوت ہوئے تو یہ بات درست نہیں ہے. اس کی سند میں یہ والا راوی مستور ہے. مستور راوی ایسے راوی کو کہتے ہیں جس کو اس کے زمانے کے لوگ سچا نہ کہیں. ایک راوی 70-80 سال زندہ رہتا ہے، اس کو اس کے زمانے کے لوگ اگر سچا نہ کہیں تو ایسے راوی کو کہتے ہیں مستور راوی. بعد والوں کی توثیق اور تعریف، بعد والوں کی تنقید اور تعریف کرنا یعنی توثیق اور جرح کرنا حجت نہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس آئے، آنا شرط ہے. کون؟ فاسق، خبر لے کے، پھر تحقیق کرو. فاسق اور غیر فاسق دونوں کی تحقیق ہوگی. اب یہ خبر لے کے آ رہا ہے بندہ، اس کی تحقیق اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کس نے کی ہے؟ دوسرا ترک وہب بن جریر، اپنے والد جریر بن حازم سے، وہ بھی مجرور راوی ہے اور یہ ترک ثابت بھی نہیں ہے. کوئی ایسی روایت نہیں ہے باعتبار سند صحیح جس کے مطابق ابو طفیل کی وفات 100 یا 110 میں ہوئی ہے. آپ کی محدثین کیا کہتے ہیں؟ وی ڈونٹ کیئر. کیوں؟ وہ متاخرین ہیں، 200 سال بعد پیدا ہو رہے ہیں، 300 سال بعد پیدا ہو رہے ہیں. ابو طفیل کے زمانے کے بندے کی گواہی لاؤ کہ یہ 110 ہجری میں فوت ہوئے. اب واپس آتے ہیں اس سند کی طرف. اس سند میں غلطی ہے. غلطی کیا ہے؟ سوال. اس سند میں غلطی ہے. سلمہ بن کہیل 44 سال چھوٹا ہے. کس سے؟ صحابی ابو طفیل سے. ان دونوں کی ملاقات ثابت نہیں ہے، روایت منقطع ہے. میں نے کہا تھا نا سر کینچی سے آپ رسی کو کاٹتے ہو، ان کی ملاقات ہوئی نہیں کبھی. یہاں پہ شعبہ راوی جو اہل سنت کے نزدیک سچا ہے اس نے غلطی کی ہے، اور خود اہل سنت علماء نے مانا ہے کہ شعبہ جو سند جو تھی نا، سند میں جو راوی ہوتے تھے ان کے ناموں میں سند میں غلطی کرتا تھا. مثال کے طور پہ اگر ایک روایت موقوف ہے یعنی صحابی تک ہے تو شعبہ غلطی کرتا، اسے مرفوع کر دیتا، یعنی صحابی کے بجائے یہ کہتا کہ آگے رسول اللہ نے بیان کیا ہے. اور کبھی اپنے استاد کا غلط نام لیتا اور کبھی اپنے استاد کے استاد کا غلط نام لیتا. کون؟ شعبہ. کبھی مدلس راوی جو ہوتا اس کے آگے حدثنا یا اخبرنا لگا دیتا. کون؟ شعبہ. جس طرح اس روایت میں سلمہ بن کہیل کا ملاقات نہیں ہے ابو طفیل صحابی سے. شعبہ نے سند میں غلطی کی ہے اور اس نے سلمہ بن کہیل کے نام کے آگے حدثنا کا لفظ لگایا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ آپ کے علماء کہہ رہے ہیں. یہ دیکھو، احمد بن حنبل ہو گیا یا دارقطنی، سب کے سب کہتے ہیں یختی کثیرا، بہت زیادہ غلطی کرتے ہیں، سند میں غلطی کرتے ہیں. سند میں غلطی ہے. ایک اور ثبوت دیتا ہوں. یہ تو ہو گیا ایک ثبوت، ٹھیک ہے. سلمہ بن کہیل کے 2 شاگرد ہیں، ایک ہے شعبہ اور ایک ہے سفیان الثوری. جتنے بھی محدثین ہیں میجورٹی وہ یہ کہتے ہیں کہ سفیان ثوری، یہ سفیان ہے، یہ شعبہ ہے. سفیان ثوری اوپر ہے شعبہ کے، یعنی اس کا حافظہ زیادہ اچھا ہے. جس طرح کلاس میں 2 بچے ہو نا تو آپ یہ کہو گے نا یار یہ والا بچہ ہے تو دونوں ذہین، یہ زیادہ ذہین ہے. محدثین کہتے ہیں، خود شعبہ نے مانا ہے کہ یہ سفیان ثوری مجھ سے زیادہ ذہین ہے. سفیان ثوری ایک روایت میں یہ کہتا ہے کہ سلمہ بن کہیل عن ابو طفیل. سفیان ثوری جس کا
حافظہ زیادہ اچھا ہے شعبہ سے. وہ کہتا ہے کہ سلمہ بن کہیل نے حدثنا سمعنا نہیں, سلمہ بن کہیل کی ملاقات ثابت نہیں کر رہا صحابی سے, بلکہ وہ یہ کہہ رہا ہے عن, کہ سلمہ بن کہیل روایت کر رہا ہے صحابی سے. سلمہ بن کہیل یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے سنا یا میں نے دیکھا. شعبہ کی روایت میں کیا ہے؟ میں نے سنا. شعبہ کون؟ جو غلطی کرتا سند میں. اور سفیان ثوری جو سند میں غلطی نہیں کرتا اور جو شعبہ سے اوپر ہے علماء کے مطابق, اور خود شعبہ کہتا ہے کہ یہ مجھ سے اوپر ہے, یعنی حافظہ اس کا اچھا ہے, انٹیلیجنٹ ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ سلمہ بن کہیل کے نام کے آگے یہ نہیں لگاتا کہ اس نے صحابی سے سنا, بلکہ عن, کہ صحابی سے روایت ہے. یہ ہماری دوسری دلیل کہ سند میں شعبہ نے غلطی کی ہے. دو, کیوں؟ کیونکہ جو اس سے زیادہ اچھے حافظے والا ہے اس نے سلمہ بن کہیل کے آگے حدثنا یعنی مجھے خبر دی یہ والا لفظ نہیں لگایا, عن کا لفظ لگایا ہے. دو کی دلیل. تیسری دلیل, ایک روایت ہے دوستو سنن ترمذی میں. اس روایت کے بارے میں امام بخاری خود کہتے ہیں کہ اس روایت میں شعبہ نے غلطی کی اور سفیان ثوری کی روایت صحیح ہے. امام ترمذی کہتے ہیں میں نے محمد بن اسماعیل بخاری کو کہتے سنا کہ سفیان کی حدیث, کون؟ سفیان ثوری, شعبہ کی حدیث سے زیادہ صحیح ہے. میں نے کہا نا اگر شعبہ اور سفیان ثوری اختلاف کرے نا تو سفیان ثوری کی بات لی جائے گی. اب یہاں پہ سلمہ بن کہیل اس کے دو اسٹوڈنٹ ہیں, سفیان اور شعبہ. شعبہ کہتا ہے کہ سلمہ بن کہیل نے ابو طفیل سے سنا. سفیان ثوری کہتا ہے نا اس نے نہیں سنا, اس لیے اس کے نام کے آگے عن لگاتا ہے. تو ہم کس کی بات لیں گے؟ سفیان ثوری کی. تو شعبہ والی سند اڑ گئی. ٹھیک ہو گیا. اور یہی بات کون کر رہا ہے؟ امام ابو زرع کہہ رہے ہیں سفیان کی حدیث شعبہ کی حدیث سے زیادہ صحیح ہے. اور دونوں کا استاد کون ہے؟ سلمہ بن کہیل, وہی راوی. دوستو سمجھ رہے ہو؟ میری بات سمجھو آپ. ابو طفیل صحابی سے 3 لوگ روایت کر رہے ہیں. حبیب بن ابی ثابت مدلس ہے, وہ سند گئی. فطر بن خلیفہ مجروح بھی ہے اور مدلس بھی ہے, وہ سند بھی گئی. یہ سند سلمہ بن کہیل یہ بھی گئی. شعبہ خطائیں کرتا ہے سند میں, پہلی بات. دوسری بات, سفیان ثوری نے سلمہ بن کہیل کے نام کے آگے عن لگایا ہے, یعنی یہ ثابت کیا کہ اس کا اس سے سماع نہیں ہے. 2. تیسرا, شعبہ کا تو آپ کو پتہ لگ گیا غلطیاں کرتا ہے. اور پھر بخاری اور ابو زرع انہوں نے بھی یہ کہا کہ شعبہ کی حدیث کی نسبت سفیان ثوری کی حدیث صحیح ہے. اور سفیان ثوری کس سے روایت کرتا ہے؟ دونوں روایت کرتے ہیں سلمہ بن کہیل سے. یعنی اگر سلمہ بن کہیل کوئی روایت بیان کرے گا, ایک طرف شعبہ ہوگا اور ایک طرف سفیان ثوری ہوگا, تو ہم سفیان ثوری کی بات لیں گے. یہ سند گئی. آخری ایٹم بم دلیل آ رہی ہے, سنو. ایٹم بم دلیل آ رہی ہے, کان کھول کے سنو. روایت پرستو اگر کھڑے ہوئے ہو تو بیٹھ جاؤ, گر جاؤ گے. امام بخاری کا استاد علی بن مدینی کیا کہتا ہے کتاب العلل میں, اپنی کتاب میں, کہ یہ جو سلمہ بن کہیل ہے نا, اس نے صرف اونلی 2 صحابہ سے سنا ہے, جندب اور ابو جحیفہ, صرف ان 2 صحابہ سے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آپ کا محدث علی بن مدینی مان رہا ہے کہ سلمہ بن کہیل کا اونلی 2 صحابہ سے ملاقات ثابت ہے. ابو طفیل کا نام ہی نہیں لیا, اسے بھی پتہ تھا ملاقات نہیں ہے. یہ سند بھی گئی. تو ابو طفیل صحابی سے یہ روایت ثابت نہیں ہے. یہ تو الحمدللہ ان کی کتابوں سے ہم نے ثابت کیا. ٹینشن دی لو سنیوں اور شیعوں, میں آپ کا دشمن نہیں ہوں, میں آپ کا بھائی ہوں. حضرت علی میرے سر آنکھوں پر رضی اللہ عنہ, ان کی فضیلت قرآن سے ثابت ہے بطور صحابی. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اللہ نے کہا کہ سب کے ساتھ اچھائی کا وعدہ ہے صحابہ میں. مجھے اگر کسی ملک کا بادشاہ کہے کہ ابو جعفر تنولی میں تمہارے ساتھ اچھائی کروں گا, تو میرے ذہن میں آئے گا کیا اچھائی کرے گا؟
پیسہ دے گا، بنگلہ دے گا، گاڑی دے گا، وغیرہ وغیرہ، ہے نا. اللہ کہہ رہا ہے صحابہ سے بادشاہوں کا بادشاہ اچھائی کروں گا تو وہ جنت سے تو کم نہیں ہوگی. اور حضرت علی بھی صحابہ میں ہے تو ان کی تعریف حضرت علی کی قرآن سے ثابت ہے. انہیں آپ کی یہ ضعیف، کذاب، مستور، مدلس، منقطع روایات ان کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ باتیں بتانے کا مقصد آپ کو روایات کی حقیقت سے آگاہ کرنا ہے. آپ کے اللہ کے بندوں روایات ثابت نہیں ہیں، آپ کے راوی ثابت نہیں ہیں کئی معاملات میں. ٹینشن نہیں لو، میں حضرت ابو بکر والی روایات کا بھی آپریشن کروں گا کہ انہیں کون سی روایت میں جو صدیق کا لفظ ہے. اس مسئلے پر بھی بات ہوگی. سب صحابہ میرے سر آنکھوں پر، سب کے ساتھ اللہ نے اچھائی کا وعدہ کیا ہے، لیکن آپ کی روایات سے کوئی ثابت نہیں ہے. یہ جو آپ آکڑ کے کہتے ہو نا ہماری صحیح بخاری، ہاں یہ کتاب آپ آکڑ کے کہتے ہو نا ہماری اس کتاب میں سب کچھ ثابت ہے، نہیں ثابت. ابھی دیکھو میں نے کتنے مسئلے نکالے ہیں، آپ کی کتابوں سے نکالے ہیں. سچ بتانا، یہ باتیں جو میں بتا رہا ہوں آپ کو پہلے پتہ تھی؟ نہیں پتہ تھی نا. اس لیے کہتا ہوں ابو جعفر تنولی کی ویڈیوز دیکھا کرو. یہ جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں انجینئر مرزا نہیں بتائے گا، مفتی طارق مسعود تو بالکل نہیں بتائے گا. سمجھ رہے ہو؟ وقت ضائع کیے بغیر اور روایتوں کا بھی ہم جائزہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور سندوں کا جائزہ لینے سے پہلے ایک بات، خود محدثین نے نقل کیا ہے کہ سب سے زیادہ جھوٹ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں گڑا گیا. امام ابن عدی نے اپنی صحیح سند سے ثابت کیا ہے اہل حدیث کے مطابق. امام شعبی فرماتے ہیں اس امت میں کسی ایک پر بھی اتنا جھوٹ نہیں گڑا گیا جتنا حضرت علی پر گڑا گیا. دیکھا؟ اور مزے کی بات، یہ روایات موطا مالک میں نہیں ہیں جو روایات کی حدیث کی پہلی کتاب ہے اور لکھی بھی مدینے میں گئی. اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، سوچنا ضرور. اگلی روایت ابن سیرین کہتے ہیں کہ حضرت علی کے متعلق جو روایات بیان کی جاتی ہیں ان سے جو منسوب ہیں وہ سب باطل ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اب دوستو آؤ مختلف اسانید کا جائزہ لیتے ہیں. سنن الکبریٰ نسائی صاحب کی کتاب الخصائص، سند آپ کی اسکرین پہ دوستو چل رہی ہے. سب کا متن ایک ہی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. دوستو عبد الرحمن بن ثابت مستور ہے اور یہ روایت منقطع ہے، اس کا حضرت سعد بن ابی وقاص سے ملاقات ثابت نہیں. اگلی روایت آپ کی اسکرین پہ ہے، اعمش عن سعید عن ابن بریدہ. ابن بریدہ بھی مستور ہے، اس کو بھی اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کسی نے سچا نہیں کہا اور اعمش مدلس ہے. اگلی روایت، اس روایت میں عبد الملک بن ابی غنیہ، اس کو اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کسی نے سچا نہیں کہا. متاخرین کی جرح اور تعدیل یعنی تعریف کرنا اور تنقید کرنا دونوں مردود ہیں. اس زمانے کے بندے کی تعریف اور تنقید لی جائے گی قرآن کے مطابق. اور دوسرا حکم بن عتیبہ راوی مدلس ہے. تیسری سند، اس کے اندر جعفر بن سلیمان میجورٹی کی نزدیک ضعیف ہے اور یزید الرشک یہ متوفی 130 ہے، 130 ہجری میں وفات پائی. اس کو بھی اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کوئی سچا نہیں کہہ رہا. اس کے مرنے کے بعد جو محدثین پیدا ہو رہے ہیں 30 سال بعد، 40 سال بعد، 50 سال بعد، وہ اس کو سچا کہہ رہے ہیں. اس کے زمانے میں سے کوئی سچا نہیں کہہ رہا. اور مطرف بن عبداللہ متوفی 95 ہجری یہ بھی مستور ہے، اس کو بھی اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کسی نے سچا نہیں کہا. اچھا دوستو، یہ جو میں بات کرتا ہوں نا کہ فلانے راوی کو اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کسی نے سچا نہیں کہا، تو روایت پرستوں کے پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے. وہ دیکھو احمد بن حنبل نے سچا کہا، وہ دیکھو نسائی نے سچا کہا. سب سے پہلے تو آپ کی علم رجال کی سب سے بڑی کتاب مشکوک ہے، پہلے تو یہ کتاب ثابت کرو، میری یہ ویڈیو دیکھو. دوسری بات، قرآن کے مطابق ان جاءکم فاسقن بنبأ فتبینوا، ان جاءکم شرط ہے، آئے، آنا شرط ہے، تو پھر فتبینوا تو تحقیق کون کرے گا؟ جس کے پاس بندہ آئے گا. یہ نہیں کہ کوئی 200 سال بعد پیدا ہو کے یا 50 سال بعد پیدا ہو کے یا 100 سال بعد پیدا ہو کے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے جو 100 سال پہلے راوی فوت ہوا تھا نا وہ سچا ہے. نہ، اس زمانے کا بندہ تحقیق کرے گا. یہ نص قرآنی ہے. اگلی سند دوستو،
عبد الواحد بن ایمن اور عن ابیہ، یہ بھی مستور راوی ہے عبد الواحد بن ایمن، اس کو بھی اس کے زمانے کے لوگوں میں سے سچا نہیں کہا اور نہ ہی اس کے والد صاحب کو۔ اگلی روایت سنن الکبریٰ، ابی عبداللہ میمون ابی عبداللہ زید بن ارقم سے روایت کر رہا ہے۔ میمون یہ راوی 75 ہجری کا متوفی ہے، اس کو اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کسی نے سچا نہیں کہا، اس کے زمانے کی بندی کی توثیق لاؤ۔ ہانی بن ایوب ضعیف ہے اور اگلی روایت یحییٰ بن ابی سلیم، یہ متاخرین کے نزدیک یعنی جو اس کی وفات کے بعد پیدا ہوئے ہیں، ایک جماعت کے نزدیک سچا ہے اور ایک جماعت کے نزدیک ضعیف ہے، اور اس کے زمانے کے لوگ اس کو سچا نہیں کہتے۔ اور یہی بات عمر بن میمون متوفی 75 ہجری، اس کو بھی اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کسی نے سچا نہیں کہا۔ میں نے کہا ہے نا، دیکھو مستور راویوں کے لائن لگی ہوئی ہے، دیکھا قرآن کیسا میزان ہے، قرآن کے میزان میں سند رکھو گے کھنگالتا جائے گا، صفائی کرتا جائے گا۔ اور جو قرآن کا دوسرا اصول ہے وہ تو ابھی ہم نے لاگو ہی نہیں کیا، وَاشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، دنیاوی معاملات میں 2 گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ دنیاوی معاملات میں مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو 10 لاکھ روپے قرضہ دیا تو آپ اس کو کہو گے بھائی صاحب میں 10 لاکھ آپ کو دوں گا، لیکن لکھت پڑھت تو میں کروں گا، لیکن ساتھ 2 گواہ بھی ہونے چاہیے۔ اگر دنیاوی معاملات میں 2 گواہ ہونے چاہیے تو رسول اللہ سے منسوب اگر کوئی روایت بیان کی جا رہی ہے اس میں تو اور احتیاط کی ضرورت ہے، وہ تو اور سینسٹیو معاملہ ہے، دین کا معاملہ ہے، آپ کی آخرت کا معاملہ ہے، سمجھ رہے ہو؟ اگر یہ اصول لاگو کر دیں روایات میں کہ ہر صحابی سے 2 تابعی اور ہر تابعی سے 2 تبع تابعی اور ہر تبع تابعی سے آگے 2 محدث سنیں، اور پھر ہر بندے کی اس کے زمانے کے 2 لوگ گواہی دیں کہ یہ سچا ہے، ان کی روایات 99% اڑ جانی ہے۔ دیکھا قرآن کیسا میزان ہے، اسی وجہ سے یہ آپ کو قرآن کا کبھی نہیں کہیں گے، یہ کہیں گے ہمارے محدثین نے اصول بنائے ہیں۔ آپ کے محدثین پہ وحی اترتی تھی؟ احمد بن حنبل 164 ہجری میں پیدا ہوا، اس کو کیا پتا کہ جو بندہ 50 یا 60 یا 70 یا 80 یا 90 ہجری میں فوت ہوا ہے وہ سچا ہے؟ کیا وہ اس کے زمانے کا بندہ ہے؟ آپ کی اسانید میں سارے تو 2 نمبر گھسے ہوئے ہیں۔ آپ کا آمش صحیح بخاری اور مسلم پر راوی مرنے لگا تو کہتا ہے یا اللہ استغفر اللہ و اتوب الیہ من احادیث ودعناها فی عثمان، یا اللہ مجھے معاف کر، کیوں؟ کیونکہ میں نے حضرت عثمان کے بارے میں روایتیں گڑھی۔ یہ تو حال ہے آپ کے راویوں کا، کون سے راویوں پہ آپ پکڑ رہے ہو؟ دوستو اگلی روایت، اس کے اندر ابو اسحاق مدلس ہے، شریک بھی مدلس ہے، اور زید راوی یہ بھی مستور ہے، اس کو اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کسی نے سچا نہیں کہا، اور متاخرین اس پہ جرح کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اس کو کوئی نہیں جانتا۔ اگلی روایت دوستو، ابی اسحاق وہ سعید بن وہب سے سنتے ہیں، سعید بن وہب یہ بھی مستور ہے، اس کو بھی اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کسی نے سچا نہیں کہا۔ دیکھو مستور راوی بھرے پڑے ہیں۔ اب دیکھو ان روایات کی حقیقت کس طرح پہلی دفعہ آپ کے سامنے کھل رہی ہے، آپ بھی پریشان ہو گئے ہوگے۔ اگلی سند سنن الکبریٰ کی، ابو اسحاق مدلس ہے اور عمر ذی مر بھی اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کسی نے سچا نہیں کہا۔ اگلی روایت حضرت سعد سے مروی ہے، اس کے اندر مہاجر بن مسمار یہ بھی مستور ہے، اور بعض نے اس پہ جرح بھی کی ہے، اس کو اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کسی نے سچا نہیں کہا، اور نہ ہی عامر بن سعد اور عائشہ بن سعد جو حضرت سعد کے بیٹے اور بیٹی ہیں۔ عائشہ بنت سعد متوفی 117 ہجری۔ قرآن میں کوئی فرق نہیں ہے کہ یہ صحابی کا بیٹا ہے، یہ صحابی کی بیٹی ہے، قرآن کا اصول سب کے لیے ایک ہے، قانون ایک ہے۔ اور موسیٰ بن یعقوب یہ کٹر شیعہ بھی تھا جو ان سے روایت کر رہا ہے۔ دوستو امام حاکم نیساپوری انہوں نے اپنی کتاب مستدرک میں روایت لائے ہیں، اس کے اندر ابن فضیل تو مجروح ہے، خیسمہ بن عبد الرحمن مستور ہے، اس کو اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کسی نے سچا نہیں کہا۔
اگلی روایت اس کے اندر یحییٰ بن یعلا، عمار بن زریق مستور ہے، ابی اسحاق مدلس ہے، زیاد بن مطرف آپ کو بتا چکا ہوں متوفی 95 ہجری، یہ بھی مستور ہے۔ حاکم نے ایسا پوری کی دوستو اگلی روایت، اس کے اندر رفع یہ مستور ہے، اس کا والد بھی مستور ہے۔ حبیب بن ابی ثابت دوستو اگلی سند میں مدلس ہے، اور یحییٰ بن جعدہ یہ بھی مستور ہے۔ معاصر ہم زمانہ کی شرط قرآنی شرط ہے، اور جتنے بھی محدثین ہیں نا انہوں نے اس قرآنی شرط کو ٹھکرا دیا۔ ہماری محدثین سے کیوں نہیں بنتی؟ احمد بن حنبل اپنے زمانے کے بندے کو کہے کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، بات سمجھ آتی ہے۔ آپ اللہ کے بندے 100 سال پہلے والے کو کہہ رہے کہ وہ سچا ہے وہ جھوٹا ہے، اور ان سے یہ پوچھے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو کام صحابہ نے نہیں کیا وہ بدعت ہے، کہتے ہیں نا، مجھے بتاؤ کون سے صحابہ نے اپنی پیدائش سے 100 سال پہلے والے کو کہا کہ فلانا سچا ہے فلانا جھوٹا ہے؟ اگلی سند دوستو امام طحاوی کی شرح مشکل الآثار، کثیر بن زید مجروح ہے۔ دوستو اگلی روایت طبرانی کی، محمد بن اسحاق مدلس ہے، حبیب بن زید یہ بھی مستور ہے۔ اگلی روایت طبرانی کی دوستو ضحاک کا ابن عباس سے سماع نہیں ہے، اور ابو مالک الجنبی مستور ہے۔ دوستو اگلی روایت طبرانی کی، مالک عمر بن ابان ضعیف ہے، عبید یہ بھی مستور ہے، اور مالک بن حسین بھی مستور ہے، اور اس کا والد بھی۔ اگلی روایت طبرانی کی، یحییٰ بن سلمہ بن کہیل، ابراہیم بن نائلہ مستور ہے۔ اگلی روایت طبرانی کی، سلیمان بن کرن یہ بھی ضعیف ہے میجورٹی کے نزدیک، اور سویر راوی بھی ضعیف ہے۔ اگلی روایت طبرانی کی، ابو ہارون العبدی، اس کے اور حضرت زید کے درمیان میں بندہ وہ مجہول ہے، نامعلوم ہے۔ اگلی روایت دوستو محمد بن اسحاق مدلس ہے، حبیب راوی یہ بھی مستور ہے۔ اگلی روایت طبرانی کی دوستو شریک مدلس ہے، حنش اور ریاح بن الحارث یہ دونوں مستور ہیں، ان کو بھی ان کے زمانے کے لوگوں میں سے کسی نے سچا نہیں کہا۔ اگلی روایت دوستو طبرانی کی، علی بن عابس ضعیف ہے، ابی دحا مستور ہے، اور اس کا سماع حضرت زید سے منقطع ہے، ثابت نہیں ہے۔ اگلی روایت دوستو ابراہیم بن نائلہ بتا چکا ہوں مستور ہے، حکم مدلس ہے اس روایت میں، اور زید بن وہب وہ بھی مستور ہے۔ اگلی روایت دوستو طبرانی کی، دوستو یہ ساری سند اسی طرح کی ہیں، یہ زید بن حسن الانماطی گھسا ہوا ہے یہ بھی ضعیف ہے، اسی طرح کی روایتیں ہیں۔ عمیرہ بن سعید یہ بھی مستور ہے، اور امام طبرانی کے بعض شیوخ ٹیچرز اس طرح کے ہیں کہ ان کو ان کے زمانے کے لوگوں میں سے کسی نے سچا نہیں کہا، اور امام طبرانی بس جمع کرتے جا رہے تھے روایتیں جمع کرتے جا رہے تھے۔ اگلی روایت دوستو احمد بن الفرات ضعیف ہے، عبدالرزاق سفیان بن عیینہ مدلس ہے، اور عمر بن دینار بھی۔ اگلی روایت دوستو احمد بن رشدین ضعیف ہے، اور عبدالرزاق اور معمر ان دونوں پر بھی محدثین کا کلام ہے کہ یہ دونوں خطائیں کرتے تھے روایات میں، لیکن بہرحال رشدین کی وجہ سے روایت ضعیف ہے۔ اور محمد بن ابی سری اس کو بھی اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کسی نے سچا نہیں کہا۔ اگلی روایت دوستو طبرانی کی ہے، ادریس بن یزید مستور اور اس کا والد بھی۔ ابن ابی عاصم دوستو اپنی کتاب السنہ میں روایت بیان کر رہا ہے، جمیل بن عمارہ ضعیف ہے، اسماعیل بن نشید بھی ضعیف ہے۔
دوستو اگلی روایت ابن ابی عاصم کی، سلیمان راوی مدلس ہے اور محمد بن ابی غالب یہ بھی مستور ہے۔ ابن ابی شیبہ کی روایت دوستو آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے، شریک مدلس ہے اور ابی یزید اور اس کا والد دونوں مستور ہیں۔ اگلی روایت دوستو ابن ابی شیبہ کی، علی بن زید میجورٹی کے نزدیک ضعیف ہے۔ اگلی روایت دوستو ابن ابی عاصم کی، عدی بن ثابت کٹر شیعہ تھا اور مستور ہے، اس کو بھی اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کسی نے سچا نہیں کہا، اور عبد الغفار بن قاسم ضعیف ہے۔ دوستو ایک روایت بھی صحیح نہیں، ایک روایت بھی۔ دوستو محدثین نے اس روایت کو قبول نہیں کیا، نہ ابن تیمیہ نے، اور وہ کہتے ہیں کہ اچھا اس کے علاوہ ابن حزم وہ کہتے ہیں کہ ثقات یعنی سچے راویوں کے ذریعے یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ اور یہی بات امام بخاری سے منسوب ہے۔ اور بھی کئی سندیں ہیں امام بزار کی مستند میں، جس کے اندر یزید بن ابی زیاد ضعیف ہے، عبد الرحمن بن ابی لیلہ یہ بھی مستور ہے۔ ابن ابی عاصم کی ایک اور سند ہے دوستو، عبداللہ بن محمد بن عقیل، یہ جمہور کے نزدیک ضعیف ہے۔ مطلب آپ کتنی سندیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، میں خود پریشان ہوں گا پڑھ پڑھ کے۔ ابن ابی عاصم کی کتاب السنہ دوستو، عبد الملک بن ابی سلیمان یہ بھی مجروح ہے، اور ابو عبد الرحیم الکندی یہ مستور ہے، زازان اور یہ مستور ہے۔ اگلی سند مہاجر یا عمیرہ، اس کا ترجمہ ملا ہی نہیں ہمیں، یعنی کسی نے سچا اس کو کہا ہی نہیں اس کے زمانے کے لوگوں میں سے۔ دوستو یہ حال ہے، محدثین یہ کہتے ہیں، ابا حسین یہ ایک محدث ہے، ایک راوی ہے، اچھا غور سے سننا، یہ کہتا ہے کہ ما سمعنا ھذا الحدیث، یہ روایت تو ہم نے کبھی زندگی میں سنی نہیں تھی، حتیٰ یہاں تک کہ کون آیا، ابا اسحاق راوی آیا تب ہم نے یہ روایت سنی، اور لوگ اس کے پیچھے لگ گئے، جو کہ تدلیس بھی کرتا تھا۔ یوں تو امام ذہبی کہتے ہیں، امام ابن جریر طبری ایک یا دو جلدیں جمع کی تھیں روایات کی، اس کے ترک جمع کیے تھے نا سندیں، تو ذہبی کہتا ہے میں حیران رہے گا اتنی زیادہ ترک، وہ بات آپ کی اپنی جگہ، لیکن ان سندوں میں کون ہے آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں میں۔ یہ حال ہے دوستو، ایک روایت بھی درجہ صحیح کو نہیں پہنچتی، ایک بھی، کسی میں مدلس راوی ہے، کسی میں ضعیف ہے، کسی میں ایسا ہے جس کا ترجمہ ہی نہیں، کسی میں کذاب ہے اور کسی میں مدلس ہے، اور روایت منقطع ہے۔ خصوصاً مستور راویوں کی لائن لگی ہوئی ہے آپ کے سامنے، آپ نے خود دیکھی ہے، پھر سے ویڈیو دیکھو۔ تابعین میں سے خصوصاً تابعین اور صحابہ کے اسٹوڈنٹ کو تابعی کہتے ہیں، تابعی اور تبع تابعی یعنی صحابہ کی اسٹوڈنٹ کا اسٹوڈنٹ، ان کو ان کے زمانے کے لوگوں میں سے کوئی سچا نہیں کہہ رہا۔ یہ سارا ٹھیکہ کس نے اٹھایا؟ احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین اور نسائی، یہ آ کے اپنی وفات، یہ آ کے اپنی پیدائش سے 100 سال پہلے جو راوی مر چکا ہے اس کو کہتے ہیں وہ سچا ہے وہ جھوٹا ہے، وہ سچا ہے وہ جھوٹا ہے۔ اندازہ کرو، اللہ تو کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس جب خبر آئے نا، فاسق خبر لے کے آئے، تحقیق کرو کہیں نقصان نہ ہو جائے، یعنی اسی زمانے کی بندے کی بات کر رہے ہیں کہ کہیں وہ جھوٹا نکلے تو تمہیں آگے جا کے تم کہیں اس کی خبر پہ یقین رکھ کے تم آگے کوئی مسئلے نہ کر دو۔ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے۔ میرا تو چیلنج ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ چیلنج ہے کوئی مائی کا لال جو ابو جعفر تنولی کا چیلنج قبول کرے، یہ جتنے بھی راوی جنہیں میں نے کہا مستور ہے، ان کو ان کے زمانے کے لوگوں میں سے سچا ثابت کرو، اور اس سے پہلے اپنی یہ کتاب الجرح و تعدیل ثابت کرو۔ یہ صدی قرآن کی صدی ہے۔ مشہور روایات جو بچپن سے سنی ہوئی تھی، خوش ہوتے تھے، یوں سن کے جھومتے تھے نا، ہم نے یہ روایت سنی، میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لو کان بعد نبی لکان عمر۔ ہاں سنیے نا روایت، احمد بن حنبل کہتا ہے یہ روایت منکر ہے، یہ روایت ضعیف ہے۔ احمد بن حنبل اس روایت کو کتنی مشہور ہے، نہیں مانتا۔ سمجھ رہے ہو
کتنی مشہور روایات ہیں جو بچپن سے آپ نے سن رکھی ہیں. یہی وجہ ہے امام بخاری نے بھی اپنی صحیح بخاری میں اس روایت کو نہیں لکھا، نہ مسلم نے، حالانکہ انہوں نے اور جگہوں پہ رچ کے ضعیف روایتیں لکھی ہیں، لیکن یہ اتنی ضعیف تھی اس کو انہوں نے لکھا بھی نہیں. اس سے اندازہ لگا لو. اور سب سے بڑھ کے دوستو اب لوگوں میں شعور آ رہا ہے، لوگ کوسچن اٹھا رہے ہیں. اب یہ مجھے نیچے کمنٹس میں آ کے گالیاں دیتے ہیں نا، ابو جعفر تنولی ہمت ہے ماسک اتار. ماسک اتار کیا؟ ابو جعفر تنولی تم جھوٹ بول رہے ہو. اچھا آپ کو کیسے پتا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ کیونکہ تم نے ماسک پہنا ہوا ہے. ہاں اگر تم سچے ہوتے تو ماسک نہ پہنتے. یعنی یہ جتنے بھی لوگ بغیر ماسک کے آ رہے ہیں، ان جاہلوں کے نزدیک، ان نادانوں کے نزدیک وہ سب کے سب سچے ہیں. کیوں؟ کیونکہ بغیر ماسک کے ہیں. میرے ماسک پہننے کی وجہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں. جگہ جگہ ادھر سانپ ہیں قدم قدم پہ، آپ کے فرقوں والے، خودکش حملہ آور آپ کے فرقوں میں سے نکلتے ہیں. ابو جعفر تنولی تمہیں اپنی جان کی فکر ہے؟ بالکل فکر ہے. میں اگر نہیں رہا تو آپ کے راویوں کی مٹی پلید کون کرے گا؟ کوئی تو ہونا چاہیے نا جو حقیقت آپ کی کتابوں سے نکال کے دکھائے. وہ میں ہوں. پورے پاکستان میں آپ لوگوں نے نفرت مچائی ہے، نفرت. اس کے پیچھے مت جانا، وہ شیعہ ہے اس سے ہاتھ نہیں ملانا. آپ کی بخاری مسلم میں شیعہ راوی بڑے پڑے ہیں، ان کا کیا کرو گے؟ عبید اللہ بن موسیٰ صحیح بخاری کا راوی اس کتاب کا، عبید اللہ بن موسیٰ اس کتاب کا راوی، حضرت معاویہ ان پہ لعنت کرتا تھا. اہل سنت والجماعت آپ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ انہیں صحابی سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے؟ سمجھتے ہو نا. علی بن جاد، حضرت عثمان، حضرت معاویہ اور عبداللہ ابن عمر تینوں پہ لعن طعن کرتا تھا، تنقید کرتا تھا. شیعہ سے ہاتھ نہیں ملانا. وہ اللہ کے بندے آپ کی صحیح بخاری کے اندر بارے پڑے ہیں شیعہ راوی، ان کا کیا کرو گے؟ یہ شعور بھی آپ کو ابو جعفر تنولی دے رہا ہے، آپ کو بتا رہا ہے آپ کے راوی کتنے پانی میں ہیں. اسی وجہ سے تو میں کہتا ہوں اللہ کے بندو یہ فرقے چھوڑو. مت کہو خود کو دیوبندی، مت کہو خود کو بریلوی، مت کہو خود کو اہل حدیث، مت کہو خود کو شیعہ، خود کو مسلمان کہو. ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلم رکھا. یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کیا کہا تھا؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مت مرنا یہ کہ تم مسلم ہو. اور آپ لوگ اپنے بچوں کو کیا نصیحت کرتے ہیں؟ بیٹا اپنے اکابرین کو مت چھوڑنا، ہم دیوبندی ہیں، تو نے دیوبندی مرنا ہے. شیعہ کہے گا بیٹا ہم حضرت علی کے شیعہ ہیں رضی اللہ عنہ، شیعہ مرنا شیعہ. سنی بولے گا ہم صحابہ والے ہیں، سنی مرنا سنی. آپ لوگوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اسلام کے. ظالموں، جو قرآن تھا جس کے بارے میں اللہ نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِهِ، اس کو تھامو، اس کو تو آپ چھوڑ چکے. ہماری روایات میں آیا ہے، روایت آئی ہے، احمد بن حنبل نے سچا کہا ہے روایت کو. اب بھی وقت ہے، جاگو سارے صحابہ. میری سر آنکھوں پر، ابو جعفر تنولی کی سر آنکھوں پہ ان کی فضیلت قرآن سے ثابت ہے. حضرت علی کی فضیلت قرآن سے ثابت ہے بطور صحابی. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ. آپ کے راوی ضعیف، کذاب، مستور، مدلس، سب کا حشر نشر آپ دیکھ چکے ہو. آپ کی کتابوں سے دکھایا ہے میں نے. پھر سے دیکھو ویڈیو. دوستو اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کرو، فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر، یوٹیوب، ہر جگہ. اور میری طرف سے پوری اجازت ہے، میری ویڈیو ڈاؤن لوڈ کرو، اپنے چینل پہ ڈالو، کوئی کاپی رائٹ اسٹرائک نہیں آئے گی. دبا کے استعمال کرو، اس سے فائدہ اٹھاؤ. میری طرف سے فل اجازت. میں چھوٹے دل والا بندہ نہیں ہوں، سمجھ رہے ہو؟ ادھر انجینئر مرزا نہیں ہے. انجینئر مرزا کا کوئی چھوٹا سا کلپ ڈال دینا 5-10 سیکنڈ کا، وہ اسٹرائکیں مارتا لوگوں کو. یہ حال ہے. آپ کا بھائی بڑے دل کا ہے، ہاتھی جتنا دل ہے. پوری ویڈیو ڈال دو گھنٹے کی،
تب بھی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، تب بھی میں برا نہیں مانتا. ہوتا ہے نا لوگ مونیٹائز کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی آمدن بھی ہوگی ویڈیو سے. میں اس طرح کا بندہ نہیں ہوں کہ کسی کو اسٹرائکیں ماروں، نہ ہی میری اس طرح کی تربیت ہے. روایت پرست نہیں ہوں نا، قرآن والا ہوں. دوستو روایت آپ دیکھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، روایت ضعیف ہے. یہ روایتیں لے کے شیعہ سنی آپس میں دست و گریبان ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالیاں دیتے. ماں بہن کی ان کانوں سے سنی ہے. آپ کبھی ان کے مناظرے چیک کریں. مناظرے ہمارے مناظروں میں گرما گرمی ہوتی، گالی نہیں. ان کے مناظرے چیک کریں آپ. ماں سے کم کی تو گالی ہوتی نہیں ہے نا. یہ اس کو بولے گا تم نکاح متا کی پیدائش ہو، وہ اس کو بولے گا تم نکاح مسیار کی پیدائش ہو. دونوں ایک دوسرے پہ لعن طعن کریں گے، اور دونوں کے دماغ میں کیا روایات چل رہی ہیں. اس کے دماغ میں یہ روایت ہے من کنت مولا، شیعہ کے. اور سنی کے رسول اللہ نے امامت دی، اپنا مصلی دیا حضرت ابو بکر کو کہ نماز پڑھاؤ، امام بنایا. دیکھا دلیل ہے ہمارے پاس خلیفہ ہونے کی. یہ ضعیف روایات، یہ دونوں پڑھ کے ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگا رہے ہیں. قیامت کے دن رسول اللہ ان روایات کو چھوڑے جانے کا شکوہ نہیں کریں گے. اس قرآن کو ترک کرنے کا، یہ جو آپ نے ترک کر رکھا ہے نا دونوں فرقوں نے، اس کو ترک محجور کرنے کا رسول اللہ شکوہ کریں گے، یا اللہ ان لوگوں نے اس قرآن کو ترک کر رکھا تھا. میرا مقصد آپ کو جگانا، ہلانا. آپ جاگو نہ جاگو، آگے آپ کا نصیب. سمجھ رہے ہو دوستو؟ چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اپنے دوستوں کو بھی اس چینل کا بتائیں. آخر میں شیئر. قرآن جیسا، میرے قرآن جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں. تیرے 2 نمبر راوی تو کوئی شے نہیں. قرآن زندہ باد، قرآن زندہ باد.